السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ قبول کر لیا، اور کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، آپ کہہ دے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس کا مطلب اللہ کے دین کا رنگ۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، قبلنا یعنی ہم نے قبول کیا، یعنی اللہ کے دین کو ہم نے قبول کیا۔ یہ ایک محاورہ ہے، اللہ کا رنگ۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اپنے بچوں کو رنگین پانی میں بٹھاتے تھے، اور کوئی عیسائیت کا دین قبول کرے تو اس پر رنگین پانی چھڑکتے تھے۔ اسے استباع یعنی بپتسمہ کہتے تھے۔ بپتسمہ رنگین پانی میں بٹھانے کو کہتے تھے، ان کی رسم تھی۔ چھوٹے بچے کو یا جو عیسائیت کا دین قبول کر لے، گویا ان کے نزدیک عیسائیت کا رنگ پانی سے چڑھتا ہے، حالانکہ اصل رنگ وہ ہے جو ایمان اور کردار سے پیدا ہو۔ اس کے مقابلے میں ارشاد ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا رنگ قبول کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں پہنچا دیا کرو۔ چنانچہ پیدا ہوتے ہی بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ اس کو دین فطرت کی طرف بلاوا ہے، یعنی دین اسلام کی طرف بلاوا ہے۔ پانی میں بٹھانے کی رسم اس کے مقابلے میں بے معنی ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ لیکن دین اسلام نے اللہ کے رنگ چڑھانے کے لیے کان میں بچے کے پیدا ہوتی کان میں اذان، ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت، یہ سنت عمل ہے۔ پھر فرمایا اہل کتاب کو پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا یہ خیال اور عقیدہ، جس کی بنیاد محض وہم پر ہے کہ اس کی عنایت اور رحمت صرف تمہیں پر ہے، سراسر غلط ہے۔ وہ جیسا تمہارا رب ہے ویسا ہی ہمارا بھی رب ہے، اور ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں خالص اسی کے لیے کرتے ہیں۔ تمہاری طرح ہم اپنے بزرگوں کی نیکیوں کو اپنے لیے کافی سمجھ کر خود بدعملی اور گناہ کی زندگی بسر نہیں کرتے۔ فرمایا اگر یہ مکمل ایمان لانے کے بجائے رو گردانی کریں گے تو یہ محض ضد اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ یہودی آپ کو یہودیت اور عیسائیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ انہیں فرما دیجئے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، تم سے ہمارا کیا تعلق؟ اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے مراد کوئی لال، نیلا یا پیلا رنگ نہیں، بلکہ توحید اور اخلاص کا رنگ ہے۔ یہ وہ رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انسان کے چہرے پر نمایاں یعنی واضح ہوتا ہے۔ یہ رنگ ان کے ہر بات، ہر کام اور کردار کی وجہ سے چمکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ رنگ اختیار کر لیا، یہودیت اور عیسائیت والا رنگ نہیں کہ جو کہ کپڑوں اور جسم پر لگا کر عیسائیت میں پختگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہوگا، جو کہ توحید، عبادت اور ایمان کا رنگ ہے، جو صرف ایمان والوں کو حاصل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لیا، اس لیے ہم اسے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرتی۔ تو یہودیوں کی، عیسائیوں کی عادت تھی کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو 7ویں دن ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور ختنہ کرنے کے بجائے اسی نہلانے کو بچے کی پاکیزگی اور عیسائیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ اس آیت نے بتلایا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے، اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا۔
اصل رنگ دین اور ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ دین اور ایمان کو رنگ فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامت اس کے چہرے اور عملوں میں ظاہر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ کہہ دیں کہ تمہیں زیادہ خبر ہے یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ خبر ہے۔ ومن اظلم مما کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے گواہی چھپائی جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تفصیل یہ کہ اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک اور غلط فہمی اور غلط عقیدے کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے بزرگ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد یا تو یہودی مذہب پر تھے یا عیسائی مذہب کے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یہ سب حضرات خالص توحید کے دین پر خود قائم رہنے والے اور اسی کی دوسروں کو دعوت دینے والے تھے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ تم لوگ سچائی کو جان بوجھ کر چھپاتے ہو۔ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتابیں پہنچ چکی ہیں جو اس بات کو سچ بتاتی ہے کہ اسلام سچا دین ہے۔ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اسلام کے پیروکار تھے۔ تمہاری کتابوں میں یہ بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ آخر زمانے میں ایک پیغمبر دنیا میں آئے گا۔ تم جانتے بوجھتے ہو کر اس واقعی اور حق بات کو چھپا رہے ہو، اور حق بات کو چھپانے والے سے بڑا ظالم اور کون ہوگا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سچائی اور حقیقت کو چھپانا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے کیا، اور تم سے ان کے کاموں کی کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوں گی۔ تو یہ آیت دوسری مرتبہ آئی، پہلی مرتبہ بھی گزر چکی ہے۔ تو اس آیت میں ڈبل یہودیوں اور عیسائیوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو اس بات پر فخر ہے کہ تم پیغمبروں کی نسل سے ہو، اور پیغمبر اللہ کی نہایت مقبول بندے ہیں، اس لیے ان کی اپنے گناہوں پر، یعنی یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پر پکڑ نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے بزرگوں کی نیکیاں ان کے کام آئیں گی اور یہ مفت میں بخشے جائیں گے، اس لیے انہیں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو غلط قرار دیا اور فرمایا کہ پہلے جو پیغمبر گزر چکے ہیں میں ان کے بارے میں خوب جانتا ہوں، وہ توحید پر قائم تھے، ہرگز یہودی یا عیسائی نہیں تھے، بلکہ سب سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ہو رہے تھے۔ ان کی نیکیاں تمہاری یا کسی اور کے کام نہیں آ سکتی۔ ہر شخص اور ہر قوم کی اپنی نیکیاں ہی اس کے کام آ سکتی ہیں۔ کسی شخص کے نیک اعمال دوسرے شخص کو نہیں بچا سکتے اور نہ کسی اور کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے باپ دادا کے عملوں پر بھروسہ رکھنا نادانی ہے۔ یعنی اس آیت میں یہ بتلا دیا گیا کہ اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ پھر فرمایا مسلمانوں کا قبلے کے تعلق سے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، اب بیوقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیں مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہے سیدھے راستے پر چلائے۔ تفسیر یہ ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس اور بیت اللہ، یعنی دونوں ہی تھے مکہ میں جب تھے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ نماز کے دوران بیت اللہ کی طرف اس طرح رخ کرتے تھے کہ یہ رخ یعنی یہ متوجہ ہونا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنا بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا، اس لیے کہ مکہ
اچھا، جو بیت المقدس ملک شام فلسطین میں ہے، تو جہاں پر بھی فلسطین ملک شام پڑتا تھا تو اس جانب جو ہے اللہ کے نبی بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس جانب رخ کرتے تھے، تو بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی، مکہ میں جب تھے۔ لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کیا، اور تمام مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ اس میں بھی مصلحت تھی، بیت المقدس بھی پہلے پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے، اور اسی طرح بہت سے پیغمبروں کا قبلہ بیت اللہ شریف بھی رہا ہے، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہی کو قبلہ مقرر فرمایا، جو قیامت تک رہے گا۔ تو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد شروع میں 16-17 مہینے جو آپ نے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کا ایک مقصد یہودیوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا تھا، تاکہ وہ مسلمانوں سے قریب ہو کر اسلام میں داخل ہو۔ مگر یہ لوگ انتہائی ضدی تھے، انہوں نے مسلمانوں کی رواداری سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا فرمایا، اور جیسا کہ اگلی آیتوں میں آئیں گا، بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا اللہ نے صراحت کے ساتھ میں حکم اتارا۔ تو قبلہ جب بدل گیا، بیت المقدس کے بجائے جب بیت اللہ ہو گیا، تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ضدی اور ہٹ دھرم تھے۔ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے پر یہ لوگ اعتراض کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے، سازش کریں گے، پلان کریں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدلنے کے حکم کے ساتھ ہی مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ یہ لوگ اس تبدیلی پر اعتراض کریں گے، لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ عنقریب اہل کتاب کے بیوقوف لوگوں میں سے بعض یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس قبلے پر وہ تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، مسلمان ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد بیت اللہ کے قبلہ مقرر ہونے کا حکم اترا، تو یہودیوں نے اعتراض کر دیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس قبلے کا پہلے علم نہ تھا جو اب نیا حکم دے دیا؟ پہلے قبلے میں کیا خرابی تھی؟ وہ بھی پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے، اب اس کی تبدیلی کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو یہاں پر یہودی اور عیسائیوں کے لیے سفہا یعنی بیوقوف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ جو کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ ظاہر ہے کوئی صحیح عقل کا آدمی اس سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ یہ یہودی اور عیسائی اور مشرک ہی ہے جو ایسا کرتے ہیں، اس لیے یہ لوگ بیوقوفوں میں داخل ہے جو اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودی اور عیسائیوں کے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ نبی آپ کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یہ بات تو نہیں ہے کہ مشرق اللہ کا ہے اور مغرب کسی دوسرے کا، لہٰذا اللہ کی ہر جہت اللہ ہی کی ہے، پھر اللہ کی اطاعت بھی لازم ہے، وہ جس طرف کو منہ کرنے کا حکم دے ماننا پڑے گا، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے گا اس کی خوشنودی کو پا لے گا، اور جو اس کے حکم پر اعتراض کرے گا وہ بیوقوف ہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا سب سے پہلا قبلہ بیت اللہ بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت پوری دنیا ڈوب کر تباہ ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت بھی گر گئی، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور یہی ان کا اور ان کی امت کا قبلہ رہا۔ اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ پہلے پیغمبر جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی ایسا عمل کرتے تھے کہ صخرہ بیت المقدس بھی سامنے رہے، یعنی بیت المقدس کا جو قبلہ ہے وہ بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی سامنے رہے، جس طرح اللہ کے نبی مکہ میں اس طرح کرتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے
اس رخ کی طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کا قبلہ بھی سامنے رہے۔ کچھ احکام اور مسائل یہ ہے کہ جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے یا کسی قریبی پہاڑ پر بیت اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے خاص بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ جن کے سامنے بیت اللہ نہیں، ان کے واسطے بیت اللہ کی سمت یا مسجد حرام کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ ہم جو رخ کر کے نماز پڑھتے ہو ڈائریکٹ بیت اللہ کی طرف نہیں، بلکہ بیت اللہ کی جو سمت ہے، جس سمت میں بیت اللہ ہے اس سمت کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے بیت اللہ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ کی پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ صرف اللہ ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ ہم خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور پیغمبر تم پر گواہی دینے والا ہو۔ تفسیر یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ خاص فضیلت حاصل ہے کہ ان کو حشر کے میدان میں سارے پیغمبروں کی امتیں جب اپنے پیغمبروں کی ہدایت اور تبلیغ کرنے سے مکر جائیں گے اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی، نہ کسی پیغمبر نے ہمیں کوئی ہدایت کی، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ کے طور پر پیش ہوں گی اور یہ گواہی دیں گی کہ پیغمبروں نے ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی بھرپور کوششیں کی۔ دوسری امتیں ان کی گواہی پر اعتراض کریں گی کہ اس امت کا تو ہمارے زمانے میں وجود بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ امت محمدیہ گزشتہ جو انبیاء گزرے ہیں ان کے تعلق سے گواہی دیں گی کہ یہ پیغمبروں نے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی، تو دوسری جو امتیں ہیں ان پر اعتراض کریں گی کہ یہ امت محمدیہ تو ہمارے زمانے میں موجود بھی نہیں تھی، تو یہ گواہی کیسے دے رہی ہے، ان کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں، تو ان کی گواہی ہمارے مقابلے میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس اعتراض کا یہ جواب دیں گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات اور حالات کی خبر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید نے دی ہے کہ پیغمبر نے اپنے جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی ہر پیغمبر کو انہوں نے پہنچا دی، تو قرآن مجید نے ہم کو اس بات کی خبر دی ہے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز بتلائی ہے جس پر ہم ایمان لائے اور ان کی خبر کو سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی گواہی میں سچے ہیں۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور تائید کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہوئے۔ تو پہلی امتوں نے جب اپنے پیغمبروں کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھا، اور دوسری طرف اپنے پیغمبروں کو خود ان کے ماننے والے طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے رہے، یعنی تکلیفیں دیتے رہے، برخلاف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہر زمانے میں ایک طرف تو اپنے پیغمبر سے وہ اعلیٰ درجے کی محبت رکھتے ہیں کہ اس کے آگے اپنی جان اور مال اور اولاد اور آبرو سب کو قربان کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ اعتدال کہ پیغمبر کو پیغمبر اور خدا کو خدا سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو جو مرتبہ دینا چاہیے وہ دیتے ہیں، نبیوں کا مرتبہ خدا سے نہیں بڑھاتے۔ اسی طرح یہ امت کی خصوصیت بھی یہ ہے
کہ پہلی امتوں میں اپنی شریعت کے حکموں کو چند ٹکوں کے عوض میں، چند روپیوں کے عوض میں غلط مسائل بتائے جاتے تھے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے شرعی احکام کو بدلا جاتا تھا جو عبادت سے پیچھا چھڑانے کے لیے۔ اور دوسری طرف آپ کو پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جنہوں نے دنیا چھوڑ کر کے رہبانیت اختیار کر لی، وہ خدا کی دی ہوئی حلال نعمتوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے اور سختیاں جھیلنے کو ہی عبادت اور ثواب سمجھتے تھے۔ رہبانیت یعنی دنیا کو چھوڑ کر جنگلات میں یا پھر پہاڑوں کی سنسان وادیوں میں جا کر جو ہے عبادت کرنا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ تو یہ پچھلی امتوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی، جیسے کہ عیسائیوں نے خاص طور سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف ایک طرف رہبانیت کو انسانیت پر ظلم قرار دیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حکموں پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دل میں نہ لائے، بلکہ دین کے ساتھ دنیا میں رہے اور دنیا دل میں نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی نے سکھلایا۔ پھر فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور ہم نے وہ قبلہ نہیں مقرر کیا تھا جس پر آپ تھے مگر اس واسطے کہ معلوم کرے کہ کون پیغمبر کا تابع رہے گا اور کون ایڑیوں پر پھر جائیں گا۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی والی بات بھاری ہوئی مگر ان پر بھاری نہیں ہوئی جنہیں اللہ نے راستہ بتایا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں اس بات کی پیشن گوئی موجود تھی کہ آخری پیغمبر کا قبلہ وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کی اجازت مل جائے۔ چنانچہ پیغمبر کو جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ حکم منافقوں پر بھاری گزرا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قبلہ بدلنے کا حکم بھاری ہے مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان پر بھاری نہیں۔ تو قبلہ بدلنے پر یہودی لوگ یہ اعتراض کرتے تھے، آبجیکشن کرتے تھے کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کے قبلہ مقرر ہونے، فکس ہونے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، انہیں تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو وہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے فوت ہوتے رہے، بیت المقدس کی طرف ہی رخ کرتے رہے۔ اس لیے اس نئے حکم کی روشنی میں پہلے لوگوں کی نمازیں ختم ہو گئی۔ یعنی اعتراض تو یہی تھا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے زمانے میں 16-17 مہینے کے پیریڈ میں دنیا سے چلے گئے، جو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھ سکے اپنی زندگی میں، تو ان کی نمازیں تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ اب تو جو ہے وہ قبلہ بیت اللہ ہو گیا۔ اس طرح ان کا سوال تھا۔ اللہ نے اس کا جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ایمان یعنی نماز کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلے لوگوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ شرعی حکم کے مطابق صحیح طریقے سے ادا کی ہیں، اس لیے ان کی نمازیں ختم نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، البتہ ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیریں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فول وجهک شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ تفسیر یہ ہے کہ مسلمانوں کا اصلی قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، صرف کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو آزمائش کی خاطر قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ یہود اعتراض کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کی شریعت ہم سے مختلف اور ابراہیمی مذہب کے موافق ہے تو ہمارا قبلہ یہ کیوں چوائس کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا حکم مل جائے تاکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ وحی لانے والے فرشتے کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اس آیت میں اسی کیفیت کا بیان ہے کہ اللہ فرما رہے کہ بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو کو پورا کیا اور فرمایا جس قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو ہم اسی کو آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ جب قبلہ بدلنے کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ رہے تھے۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے۔ نماز ہی میں آپ نے اور نمازیوں نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں پوری کی۔ مدینہ کی اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلے والی مسجد، کہ جس میں 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی اور 2 رکعتیں بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اس آیت میں عین کعبہ کے بجائے مسجد الحرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عین کعبہ کی طرف رخ کرنا مشکل ہے، اس لیے پوری مسجد حرام کہہ کر قبلے کی جہت کو وسعت دی گئی کہ قبلے کی جو سمت ہے اس کے اندر بہت وسعت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں کے لیے عین کعبہ جہت ہوں گی۔ جو لوگ حدود حرم کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے مسجد الحرام جہت ہے، اور جو لوگ حدود حرم سے باہر دور دراز کے رہنے والے ہیں ان کے لیے پورا حرم جہت ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جیسا جیسا لوگ خانہ کعبہ سے دور ہوتے جائیں گے ان کے لیے قبلے کی جہت میں وسعت پیدا ہوتی جائیں گی۔ تو جس طرح بدن اور کپڑا مکان یہ کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور جگہ کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے شرائط میں سے ہے، اسی طرح قبلے کی طرف رخ کرنا بھی نماز کے لیے شرط ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ نماز شروع کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ ریل گاڑی یا جہاز پر بھی سفر کر رہا ہے تو قبلے کو متعین کرے، لیکن اگر نماز کے دوران سواری پر ہونے کی وجہ سے رخ بدل جائے تو کوئی حرج نہیں، نماز درست ہوں گی۔ لیکن جہاں قبلہ معلوم نہ ہوتا وہاں تحری یعنی غور و فکر کا حکم ہے، یعنی اپنی طرف سے قبلے کی طرف رخ کرنے کی پوری کوشش کرے اور پھر جس طرف دل مطمئن ہو اس طرف رخ کر کے نماز شروع کر لے، اور پھر اس طرح سے اپنا متعین کیا ہوا رخ غلط بھی ہوگا تو بھی نماز درست ہوں گی۔ پھر فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور جس جگہ تم ہوا کرو تم اسی کی طرف اپنا منہ پھیر لیا کرو، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہی کو قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمان جس جگہ بھی ہو، خاص سفر میں ہو، گھر میں ہو، شہر میں، جنگل میں، صحرا میں، بیت اللہ کے آس پاس میں یا بیت المقدس کے آس پاس میں، غرض ہر حالت میں نماز پڑھتے وقت کعبہ کی طرف رخ کیا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مسلمانوں تم اہل کتاب کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ وہ قبلے کی تبدیلی کی حقیقت کو پہلے ہی سے اپنی کتابوں کے ذریعے جانتے ہیں، اور اب اگر جان بوجھ کر وہ اس کے خلاف شک اور شبہ پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ ان سب سے نمٹ لیں گا، کیونکہ ان کو ان کے عملوں کی خبر ہے، کیونکہ اللہ کو ان کے اعمال کی خبر ہے۔ پھر فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس لائے ساری نشانیاں تو بھی وہ آپ کے قبلوں کو نہ مانیں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کا قبلہ ماننے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان میں کوئی ایک دوسرے کا قبلہ مانتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کو پہنچ چکا ہے، جو آپ کے پاس آیا ہے،
تو بے شک آپ بھی بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں یہودیوں کی ہٹ درمی اور ضد بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ اگر اہل کتاب کو اپنی پیغمبری کی ساری نشانیاں دکھا دیں اور خانہ کعبہ کے اصلی قبلہ ہونے کی ساری دلیلیں بیان کر دے کہ بیت اللہ شریف ہی صحیح قبلہ ہے، پھر بھی یہ لوگ اپنے آپ کے قبلے کو نہیں مانیں گے، حالانکہ یہ چیز انجیل میں بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یعنی اہل کتاب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ہے جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتی ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پھر آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تفسیر یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بیٹا گود میں ہونے کی وجہ سے اس کے پہچاننے پر شک نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اہل کتاب اپنی کتابوں میں موجود نشانیوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ آخری پیغمبر ہے، مگر مانتے نہیں ہیں، پہچانتے تو یہ مانتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر کسی کے واسطے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، سو تم نیکیوں میں سبقت کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوں گے تمہیں اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لائیں گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سمت کا متعین ہونا، سمت جہت کا متعین ہونا تو توجہ کے لیے ہے، اس کا مقصد صرف توجہ ہے کہ توجہ سب کے ایک طرف ہو جائے، ورنہ مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اصل اور بنیادی چیز نیکی ہے، اس لیے نیکیوں کی طرف سبقت کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کرے گا۔ تو قبلہ اس لیے متعین کیا گیا ہے تاکہ توجہ سب کی ایک جگہ پر رہے۔ اب اگر اس کا الٹا ہم سوچتے ہیں کہ اگر سب کو کہیں بھی رخ کر کے کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا، تو اب مستورات ایک گھر میں 4-5 مستورات یا 2-3 مستورات وہ نماز پڑھ رہی ہے، تو کوئی ایک طرف منہ کر کے کوئی دوسری طرف منہ کر کے، تو سب جو ہے الگ الگ منہ کر کے نماز پڑھ رہی ہے، تو توجہ بڑھ جائیں گی، جس کی بنا پر جو ہے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح مسجد میں جماعت کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کی نماز میں کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے کھڑا ہے، کوئی پیچھے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، کوئی آگے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، تو اس سے توجہ سب کی بٹ جائیں گی، جس کی بنا پر سب کو ایک قبلے کی طرف سب کے لیے ایک رخ متعین کیا گیا، ایک سمت قبلے کی متعین کی گئی اور وہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جس جگہ سے آپ نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آپ نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جس جگہ آپ ہو اسی کی طرف چہرہ کرے، تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں جو ظالم ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس واسطے کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم سیدھے سیدھا راستہ پالو۔ تفصیل ہے کہ ان آیتوں میں بھی قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے، اور ساتھ ہی اللہ فرما رہے کہ ایسا نہ ہو تمہارے عمل سے لوگوں کو حجت بازی کا، بحث و مباحثے کا موقع ملے، اور مکہ کے کافر اور مشرک یہ کہہ سکیں کہ یہ دین ابراہیمی کے کیسے پیروکار ہیں جو ان کے کعبے کو قبلہ بھی نہیں مانتے۔
جہاں تک ڈر کا تعلق ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا چاہیے، اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے، کسی اور سے نہیں۔ فضل و کرم کرنا اور ہدایت دینا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلا حکم اس لیے دیا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی اور خواہش تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہی ہمارا قبلہ ہو۔ دوسرا حکم اس لیے دیا گیا کہ پہلے حکم میں اس کی پیشن گوئیاں موجود تھی اور ان کو سچ بتانے کے لیے دوسرا حکم دیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ رخ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ لوگوں کو الزام کا موقع نہ ملے کہ دیکھو مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا دین سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہودی اس قسم کے اعتراض کریں گے۔ اس قسم کے حجت بازوں کی آپ بالکل پرواہ نہ کریں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو باقی تمام خوف خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ خانہ کعبہ پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، وہاں پر کیے جانے والے عمل کا اجر و ثواب لاکھ گنا زیادہ ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے یہ خانہ کعبہ بڑی عظیم نعمت ہے، یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے پیغمبر بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے کتاب اور دانائی، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ تفصیل یہ ہے کہ اس آیت میں ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کرنا ایک نعمت ہے، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجنا ایک نعمت ہے تاکہ آپ امت کو قرآن مجید کی آیتیں سنائیں، ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے طریقے بتائیں، قرآن مجید کے قانون پر چلنا سکھائیں، اور آپ جو ہے قرآن مجید کے قانون، اس دین اسلام کے قوانین کے اصول اور ان کو باریکیاں سمجھائے تاکہ علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے یہ امت ساری امتوں پر سبقت لے جائے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، سو تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا احسان مانو اور میری ناشکری مت کرو۔ تفسیر یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کے بتائے ہوئے راستے پر پوری ہمت اور شوق سے چلتا رہے۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی میں تمہیں اس ذکر کی بدولت اجر و ثواب عطا کرتا رہوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے اپنی جی میں یاد کرے گا میں اس کو بھی اپنی جی میں یاد کروں گا، جو مجھے کسی مجمع میں یاد کرے گا میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کروں گا۔ پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ، جب بھی نماز پڑھو تو اس کے بعد یوں کہا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے ہمیں بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، فرض نماز کے بعد میں خاص طور سے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ مشکلوں اور مصیبتوں میں صبر کرو اور نماز باقاعدگی سے پڑھتے رہو۔ ہر مقصد کے حاصل کرنے میں تکلیف اور مصیبتوں کا پیش آنا لازمی ہے، اس لیے مصیبتوں اور رکاوٹوں کی وجہ سے دین کو نہ چھوڑنا بلکہ جمے رہنا یہ صبر ہے۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرا اللہ کی اطاعت اور عبادت پر پابندی کے ساتھ جمے رہنا، تیسرا کہ مصیبتوں پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا۔ تو تین طرح کا صبر ہے، ایک تو گناہوں سے
رک کر صبر کرنا، دوسرا اللہ کی عبادت پر جم کر صبر کرنا، تیسرا مصیبت کے آنے پر شکوہ کرنے کے بجائے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے صبر کرنا، کہ جو مصیبت آئی ہے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ اگر اللہ مصیبت کے وقت میں، تکلیف اور پریشانی کے وقت میں کوئی بات زبان سے نکل جائے تو وہ صبر کے خلاف نہیں۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کو کہا گیا جو تینوں طرح کے صبر میں پورے اترتے ہو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں پکارا جائے گا کہ صابرین کہاں ہے، تو وہ لوگ جو تینوں طرح کے صبر کرنے والے تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلے کی اجازت دی جائیں گی، بغیر حساب و کتاب، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی پریشانی آتی تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرماتے تھے۔ حدیث میں صبر مشکلوں کو آسان کرنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ جس شخص کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کا کوئی کام رکا نہیں رہ سکتا ہے اور کوئی مصیبت اس کو رکاوٹ میں نہیں ڈال سکتی ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے یعنی شہید کیے گئے انہیں مردے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں خبر نہیں، تمہیں معلوم نہیں۔ تفسیر یہ ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ہم اس کی زندگی کا احساس نہیں رکھتے۔ شہید کو اگلے جہان میں پیغمبروں جیسی اعلیٰ زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شہید کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی اور زندہ آدمی کے جسم کی طرح شہید کا جسم صحیح سالم رہتا ہے، جیسا حدیثوں میں آیا ہے۔ بس اس کی وجہ سے شہیدوں کو زندہ کہا گیا ہے اور ان کو مردہ کہنے سے روکا گیا ہے، لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے وہ عام مردوں کی طرح ہے۔ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی وہ ان کا مردہ ہونا، ان کا زندہ ہونا وہ جسم کے اعتبار سے ہے کہ جس قبر کی مٹی ان کے جسم کو نہیں کھاتی، وہ زندہ آدمی کی طرح ان کا جسم باقی رہتا ہے، تو لیکن وہ دنیاوی اعتبار سے وہ تو شہید مردے ہی کہلاتے ہیں۔ وہ عام مردوں کے حکم میں کہ ان کی میراث بھی تقسیم ہوتی ہے، میراث یعنی وراثت، اور ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں۔ پھر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور فاقے سے، اور مالوں اور جانوں اور میووں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ تفسیر ہے کہ زندگی میں مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں اور آزمائشیں پیش آئیں گی جن کا سہنا رہنا موت سے بھی زیادہ تکلیف دینے والا ہے۔ ایسی تکلیفیں آئیں گی، ایسے موقع پر بزدلی اور کمزوری ہرگز نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ خوش رہتے ہوئے اس کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ آزمائشیں الگ الگ طریقوں پر ظاہر ہوں گی، جیسے کہ دشمن کا خوف، بعض مرتبہ خشک سالی آئیں گی، قحط آئیں گا، خوراک اور دوسری ضروریاتی زندگی کی کمی آئیں گی، گھر میں حالات آئیں گے، روزی میں کمی آئیں گی، اپنے رشتہ داروں کو اپنے سامنے مرتے دیکھیں گے، میووں پھلوں اور دوسرے کھانے پینے کی چیزوں کی کمی آئیں گی، پھل فروٹ ڈرائی فروٹ وغیرہ میں کمی آئیں گی۔ ان تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کے ذریعے وقتاً فوقتاً امتحان لیا جائے گا، یعنی اللہ فرمانے کہ ہم امتحان لیں گے، آزمائیں گے۔ ثابت قدمی اور صبر کو دیکھا جائے گا۔ صابرین میں داخل ہونا آسان کام نہیں، لہٰذا صبر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم غمزدہ ہونے کے بجائے اپنے مقصد میں سرگرم رہے، اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہے، اسے حاصل کرنے کا خیال اپنی پوری قوت کے ساتھ قائم رہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس شخص کی آزمائش کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش خوف سے ہوتی ہے، بعض مرتبہ خوف کبھی طاری کر دیتی ہے جس سے انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔
خوف یعنی ڈر ایک ایسی چیز ہے جس کی موجودگی میں زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تجارت، زراعت، صنعت، ہر چیز ڈر سے متاثر ہو جاتی ہے، پوری زندگی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے کورونا میں ڈر کا ماحول پیدا کیا گیا، اور آج بھی ایمان والوں پر ڈر کا ماحول بنایا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اسی طرح فاقہ کشی، بھوک یعنی غذا اس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر، غزوہ خندق جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، وہ 5 ہجری میں جو جنگ ہوئی تھی، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم نے پیغمبر کو بے چین ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ بعض مرتبہ بھوک کا اتنا غلبہ ہوتا، اتنا بھوک زیادہ لگتی کہ سیدھے بیٹھ بھی نہ سکتے تھے، بلکہ ٹیک لگانا پڑتی تھی۔ تو یہ بھوک سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، جیسے کہ اپنے پیغمبروں کو آزمایا اور اپنے اولیاء کو آزماتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مال جان کے نقصان سے۔ آزمائش کی تیسری صورت مال اور جان کا نقصان ہے۔ جان و مال میں کمی کر کے بھی لوگوں کا امتحان لیتے ہیں۔ زمینی اور آسمانی مصیبتیں مال اور جان میں نقصان کا ذریعہ ہیں، یا پھر زلزلہ، طوفان اور سیلاب وغیرہ کے ذریعے جانی و مالی نقصان پہنچتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ والثمرات، اور آزمائش کا چوتھا ذریعہ پھل ہے، کہ بعض مرتبہ پھلوں میں کمی کے ذریعے سے بھی آزمائش آتی ہے، پیداوار میں کمی کے ذریعے سے آزمائش آتی ہے۔ پھر فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب انہیں کچھ مصیبت پہنچے تو کہے ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم تو اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے، وانا الیہ راجعون، اور ہم تو اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ مصیبت کے آنے پر یہ کہنا سنت ہے۔ تو اس آیت میں 3 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا یہ کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم خود بھی اور ہماری ہر چیز بھی ہماری اپنی نہیں، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ جائیداد، نہ وطن، نہ خاندان، نہ جسم، نہ جان، نہ دنیا۔ انسان کے رنج و غم اور درد حسرت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبوب چیزوں کو اپنی سمجھتا ہے۔ جب ذہن سے یہ خیال نکال دیا جائے اور سمجھا جائے کہ جو چیز ہے سب اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر رنج غم رہتا ہی نہیں۔ ہر مصیبت کے وقت پر یہی کلمہ دہرانا چاہیے کہ اپنا کچھ نہیں، سب اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جملہ کہنے سے صبر کرنے والوں کو تسلی مل جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رنج اور تکلیفیں جتنی بھی بڑی ہو، سب آنی جانی ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، اور عن قریب انہیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس لیے ان تکلیفوں سے گھبرانا کیسا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مصیبتیں اور آزمائشیں یوں ہی بیکار نہیں، ان کا اجر و ثواب دوسری زندگی میں ضرور ملے گا۔ جو انہی صبر سے برداشت کر گیا، حق پر ثابت قدم رہا، اس کو اس ثابت قدمی پر اجر ضرور ملے گا۔ جس شخص کے یہ تینوں عقیدے جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، اسی قدر سکون اور اطمینان نصیب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ اگرچہ صبر کا تعلق دل سے ہے، لیکن زبان سے کلمہ ادا کرنے سے زبان دل کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس سے دل کو قوت اور طاقت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ معمولی تکلیف یا ناگواری کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے تھے۔ جب کسی مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انا للہ کہہ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ مال و دولت اسی کا دیا ہوا ہے، وہ جب چاہے لے لے، اس لیے وہ کسی قسم کے نقصان پر چیخ اور پکار یا واویلا نہیں کرتا۔ مستورات میں عورتوں میں زیادہ یہ عادت ہوتی ہے چیخ اور پکار اور واویلا کرنے کی، صبر سے اپنے ہاتھ کو، دامن کو چھوڑنے کی، بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور ایسے ہی صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے کہ ان کو، صابرین کو، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ ہے۔ مصیبت کے وقت نوحہ کرنا حرام ہے۔ کسی کے آنسو بہہ نکلے تو ایک فطری بات ہے، نیچرلی چیز ہے، مصیبت کے وقت آنسو نکلے، لیکن نوحہ کرنا یعنی چیخ اور پکار کرنا، واویلا کرنا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔
اس سے بچنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا اور انا للہ کہہ دینا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو بھی پسند فرمایا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ پھر فرمایا صبر کرنے والوں کا صلہ، ان اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ایسے ہی لوگوں پر اپنے رب کی عنایتیں ہیں اور مہربانی ہے اور وہی سیدھے راستے پر ہے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر بہت بڑا ہے، دنیا و آخرت میں ان پر ہماری خاص عنایتیں ہوں گی۔ مخالفت کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ ان آزمائشوں میں پورا اترنا چاہیے، اس لیے کہ آزمائشوں پر صبر کرنے والے سیدھے راستے پر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ تک کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔